اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسانی زندگی کی ابتدا ماں کے بطن سے ہوتی ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر دنیا میں آتا ہے، اس لیے ماں کی گود کو بچے کا پہلا مدرسہ کہا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو عورت کی تعلیم کی ضرورت، عورت بچوں کی تربیت کس طرح کرے، اس پر آپ کو تفصیل سے ویڈیو میں بیان کروں گی۔ امید ہے کہ میری بہنیں بہت ہی توجہ سے اس کو سنیں گی اور کچھ اہم نکات جن کو اگر ضرورت پڑے تو انہیں لکھ بھی لیں گی اور باقی کو اپنی زندگی میں عملی طور پر اس کو عملی جمع بنائیں گی تاکہ ان سے ان کو دینی اور دنیاوی فوائد حاصل ہو سکیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، پلیز میری ویڈیو کے بارے میں آپ کو مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے تو پلیز کمنٹ کے ذریعے مجھے آگاہی دیں، اور اگر آپ کسی ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تو پلیز مجھے کمنٹ میں بتائیں۔ جب کوئی مستری کسی دیوار کی پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ دیتا ہے تو وہ دیوار آسمانوں تک اونچی چلی جائے، اس کا ٹیڑھا پن پڑتا ہی چلا جائے گا۔ بالکل اسی طرح اگر کسی ماں کی اپنی زندگی میں دینداری نہیں اور وہ بچے کی پرورش کر رہی ہے تو وہ بچے میں دین کی محبت کیسے پیدا کر پائے گی؟ اس لیے پہلی اینٹ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ماؤں کی گود کو دینی گود بنانے کی ضرورت ہے۔ آج بچیاں اپنی عمر کی وجہ سے ماں بن جاتی ہیں، لیکن دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ ماں کے مقام سے واقف نہیں ہوتی، ماں کی ذمہ داریوں سے واقف نہیں ہوتی۔ بیچاریاں عقل سے سمجھ سے جو بہتر سمجھتی ہیں وہی کرتی ہیں۔ کتنا اچھا ہوتا کہ اس کو دین کی تعلیم دی جائے، قرآن اور حدیث کے علوم ان کے سامنے رکھتے، اللہ والوں کی زندگی اور حالات ان کو معلوم ہوتے تو قدم قدم پہ یہ بچے اچھی ہدایت دیتے، نصیحتیں کرتی، دعائیں دیتی، اس کی محبت بھری باتیں بچے کی زندگی میں نکھار کر سامنے آتی۔ عورتوں کو دینی تعلیم دینا انتہائی ضروری ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اپنی بچیوں کو لازمی طور پر دین کی تعلیم دلوائیں۔ اگر کسی انسان کے دو بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اس کی حیثیت اتنی ہو کہ دو میں سے ایک کو تعلیم دلوائے تو اس کو چاہیے کہ بیٹی کو تعلیم پہلے دلوائے، اس لیے کہ مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا۔ آج کل کے مردوں میں ایک بات عام مشہور ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ عورتیں عقل اور دین میں ناقص ہوتی ہیں۔ یہ بات 100% ٹھیک ہے۔ اسی وجہ ہے کہ ان کی عقل میں جذباتیت زیادہ ہوتی ہے، ذرا سی بات پر بھڑک اٹھتی ہیں، محسوس کر لیتی ہیں، نرم بھی جلد ہو جاتی ہیں، گرم بھی جلدی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ عقل کی افریط و تفریط ہے۔ دوسرے اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پاتی، جذبات میں آگے آ جاتی ہیں، اس لیے فرمایا کہ ان میں عقل و دین کی کمی ہے۔ ویسے اگر یہ کام کریں اور کرنے پہ تل جائیں تو ماشاءاللہ کر کے دکھایا کرتی ہیں۔ ایک مسلمان عورت کا واقعہ بیان کرنے لگی ہوں جو ابھی نئی مسلمان ہوئی تھی۔ وہ وہاں پر واشنگٹن میں لندن میں آئی اور سوال پوچھنے کے لیے آئی، اور پردے کے پیچھے بیٹھ کر اس نے کہا کہ میں پہلے یہودن تھی، پھر مسلمان بنی، تو چند سوالات اس نے مجھ سے پوچھے اور اس کے جوابات دیے۔ اس جگہ کی مسلمان عورتیں اس کی بڑی تعریفیں کرتی تھی۔ تو باتوں کے دوران ایک عورت نے بتایا یہ نماز کا اتنا اہتمام کرتی ہے کہ اس نے نمازوں کے لیے مستقل علیحدہ خوبصورت پوشاکیں سلوائی ہوئی ہیں، ہر نماز کے لیے وضو کرتی ہے، اچھے کپڑے پہنتی ہے، اس پر اپنا عبا پہنتی ہے جو بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے، جیسے کسی ملک کی ملکہ ہو۔ وہ پہن کر مسلح پہ آ کر ایسی جم کر نماز پڑھتی ہے جیسے ڈوب چکی ہو۔ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم تو اس کو دیکھ دیکھ کے حیران ہوتی ہیں۔ تو گفتگو کے دوران میں نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ نماز کا یہ جو اہتمام کرتی ہیں اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس نے کہا میں نے قرآن پاک میں پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے فرمایا، سورہ اعراف کی آیت ہے، تم اگر مسجد میں آؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ۔ میں سمجھ گئی کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسئلے پہ میرے سامنے جو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو اس نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوں۔ اور دنیا کا بھی دستور ہے، جب کسی دفتر میں کسی افسر کے سامنے کوئی پیش ہوتا ہے تو اچھا لباس پہنتا ہے۔ کہنے لگی میں تو حاکم الحاکمین کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں، اس لیے میں پوشاک پہن کر حاضر ہوتی ہوں کہ میرا مولا اسے پسند کرے گا، اور میں جب تکبیر پڑھتی ہوں تو میں دنیا کو بھول جاتی ہوں۔
بیت اللہ میرے سامنے، جنت میرے دائیں طرف اور جہنم میرے بائیں طرف۔ ملکن موت میری روح قبض کرنے کے لیے میرے پیچھے موجود ہے، اور یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے جو میں پڑھ رہی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی ایسی نیک بندیاں بھی آج اس دنیا میں موجود ہیں، وہ اپنی ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھتی ہیں۔ تو عورت کے دل میں اگر نیکی کا جذبہ آ جائے تو پھر یہ نیکی کے بڑے بڑے بلند مقامات حاصل کر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو نبی نہیں بنایا بلکہ نبیوں کی ماں ضرور بنایا ہے۔ نبی اس لیے نہیں بنایا کہ نبی جو آتے ہیں تو ان کے ذمے انسانوں کی تربیت ہوتی ہے، اب عورت ہو اور غیر مردوں کی تربیت اس کے ذمے ہو تو یہ کتنا مشکل معاملہ ہے۔ اس لیے شریعت نے عورت کو قاضی یا چیف جسٹس بنانے کی اجازت نہیں دی۔ دونوں میں مدعی اور مدعا دونوں کو سامنے دیکھنا پڑتا ہے، ان کے حالات کا جائزہ لینا پڑتا ہے، کھود کر کریدنی پڑتی ہیں باتیں۔ تو غیر محرم مردوں کے حوال میں اگر دخل اندازی کی تو فتنے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان فتنوں کے سدباب کو دیکھ کر شریعت نے یہ بوجھ عورت کے سر پہ نہیں رکھا۔ اس کے علاوہ ولایت کے جتنے بھی مقامات وہ عورت حاصل کر سکتی ہے، ایک قرآن میں کی مفسرہ بھی بن سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے روایتیں بھی کر سکتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بڑے اولیاء میں سے گزرے ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک خاتون تھی جس کا نام رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ کبھی بھی یہ ان کے پاس جایا کرتے تھی، کبھی سے مسائل پوچھنے کے لیے، بات پوچھنے کے لیے۔ ایک مرتبہ جو ان کے گھر گئی، پتہ چلا کہ وہ دریا کی طرف گئے ہیں۔ گرمی کا موسم تھا، بہت زیادہ شدت کی گرمی تھی۔ اہل خانہ نے بتایا کہ وہ دریا کنارے اس لیے گئے کہ وہاں بیٹھ کر میں اللہ اللہ کا ذکر کر سکوں۔ انہوں نے بات ضروری پوچھنی تھی، یہ بھی دریا کے کنارے چل پڑی۔ بڑھاپے کی عمر تھی، جب دریا کے کنارے پہ پہنچی تو کیا دیکھا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کنارے کی بجائے پانی پر دریا کے اوپر مسلح بچھایا ہوا ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ گویا ان کی ایک کرامت تھی جو اللہ رب العزت نے اس وقت ان پر ظاہر کر دی تھی۔ یہ ایک طرف بیٹھ کر دیکھتی رہی۔ جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو سلام کیا۔ رابعہ بصری نے انہیں کہا، اگر یہ ہوا روش کی طرح ہوتا تو یہ ہوا پہ چلتا، تو مکھی کی مانند ہے، تو ابر آبرو ہے، اگر پانی پر تو تیرتا ہے تو تنکے کی مانند ہے۔ اپنے دل پر قابو کر لو تاکہ تم کچھ بن سکو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اقرار کیا، واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیے میری بہنوں اور بھائیوں، اتنے بڑے ایک ولی کو اتنا پیارا مشورہ کس نے دیا؟ ایک عورت نے دیا جو خود ولایت کے مقامات کی معرفت حاصل کر چکی۔ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوری امت کی استاد ہے، محسنہ ہے، والدہ ہے، محبوب خدا ہے۔ ان کی امت پر کتنے احسانات ہیں، ہم حیران ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے 3 بچے ہوں اور وہ فوت ہو گئے تو قیامت کے دن یہ 3 بچے اس کی شفاعت کریں گے اور قیامت کے اپنے والدین کو ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی۔ اگر وہ سن کر خاموش رہتی تو 3 بچوں کی شفاعت والی حدیث امت کو نہ پہنچتی، مگر وہ خاموش نہیں ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھا، اتنی خوبصورت بات کہی کہ امت کے لیے آسانیاں کر دیں۔ پوچھنے لگی، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی کے 2 بچے بچپن میں فوت ہو گئے اور وہ قبرستان میں پہنچے تو اس کا کیا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہتا ہے وہ بھی اس کی شفاعت کریں گے۔